Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. سینکڑوں احادیث میں بلا مبالغہ سینکڑوں احادیث میں یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ آئی ہے کہ امت مسلمہ اپنی تاریخ میں مختلف ادوار سے گزری ہے. یہ بھی بے شمار احسانات میں سے ایک احسان ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہوں نے قیامت تک رہنے والی اپنی امت کو پہلے سے بتا دیا کہ تمہاری تاریخ کن مراحل سے گزرے گی، کن اسٹیجز سے تم گزرو گے. ہر دور کے علماء کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ ان سینکڑوں احادیث پر مہینوں اور سالوں غور و فکر کر کے اور اپنے دور کے حالات کو گہرائی سے اور تفصیل سے سمجھ کر اللہ کے رسول کی اس عظیم امت کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ہم تاریخ کے ان مرحلوں میں سے کس مرحلے سے گزر رہے ہیں. آج کا دور کون سا دور ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی الگ الگ بالکل دور بتائے. میں پوری احادیث میں بیان کیے گئے سب دوروں کا تذکرہ کروں گا تو بات ذرا لمبی ہو جائے گی، اور میں بہت سمیٹ کر ٹو دا پوائنٹ بات کرنا چاہتا ہوں. قیامت کے آنے سے پہلے اور اس دنیا کے خاتمے سے پہلے دو دور ہوں گے. جن میں سے پہلا دور وہ ہوگا جس میں ظلم اور انصاف کی آخری لڑائی ہوگی. بہت دھیان سے سنیے گا میں لفظ کیا بول رہا ہوں، کہ وہی الفاظ بول رہا ہوں جو اللہ کے رسول کے سینکڑوں ارشادات میں آئے. ظلم اور انصاف کی آخری لڑائی، زبردست معرکہ ہوگا. زمین کا اکثر حصہ خون سے لال ہو جائے، یہاں تک کہ 100 میں سے 99 کلمہ پڑھنے والے مار ڈالے جائیں گے. صحیح مسلم کی روایت. وہ بھیانک قسم کا مقابلہ حق اور باطل کا کہہ لیجئے، ظلم اور انصاف کا کہہ لیجئے، یہ آخری فیصلہ کن مقابلہ. اور اس مقابلے سے پہلے ایک اور مرحلہ آئے گا، وہ یہ کہ مسلمان کہلانے والے کروڑوں میں سے اکثریت جو اللہ کی نظر میں ایمان والے نہیں ہیں ان کو چھانٹ دیا جائے گا. ہمیشہ یاد رکھیے کہ انصاف اور حق کے غلبے سے پہلے چھٹائی ضرور ہوتی ہے، یہ لازمی طور پر ہوتی ہے. اس مرحلے سے آنے سے پہلے سب ملے جلے رہتے ہیں، کوئی نہیں پہچان سکتا کہ کون اندر سے کیا ہے. انسان صرف اپنے اندر کو جانتا ہے، کسی اور کے اندر کے بارے میں کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں. اور اس آخری معرکے میں جو سجے گا معرکہ، اس میں انصاف کی طرف صرف وہ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے جو سچے مومن ہوں گے. لا الہ الا اللہ لا الہ